بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 10 معجزات۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جن معجزات کو بیان فرمایا گیا ہے، مجموعی طور پر ان کی تعداد 10 بنتی ہے، جن کو نمبر وار ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ سورۃ عمران آیت نمبر 59 ترجمہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ مشابہت آدم کی مزید 2 حیثیتیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے انہیں اس زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت تک انہی فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سمان سے زمین پر اتریں گے۔ دوسرا معجزہ نامولودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نامولود تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ سورۃ مریم 27 اور 29 ترجمہ۔ پھر مریم نے اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بہت بڑی غلط حرکت کی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی تھے اور نہ ہی تیری والدہ کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نامولود بچے سے پوچھو، جس پر وہ لوگ کہنے لگے، بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے کلام کر سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ گفتگو فرمائی۔ سورۃ مریم آیت نمبر 30 اور 36 ترجمہ۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ اس نے مجھ کو کتاب انجیل دی ہے۔ اس نے مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے، یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہی ہے عیسیٰ بن مریم، جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں۔ میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ ہے، اسی لیے اس کی عبادت کرو، یہی دین پر چل کر جنت جائے گا۔
سیدھا رستہ ہے۔ تیسرا معجزہ، مٹی سے پرندہ بنا کر اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ سورۃ عمران آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ کہ میں تمہارے سے سامنے گارے چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ چوتھا معجزہ، پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مادرزاد پیدائشی لاعلاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی۔ سورۃ عمران آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو تندرست کر دیتا ہوں۔ پانچواں معجزہ، برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ برس والے لاعلاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا۔ سورۃ عمران آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور میں برس والے لاعلاج مریض شخص کو تندرست کر دیتا ہوں۔ چھٹا معجزہ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بار یہ بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ سورۃ عمران آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور میں مردوں جس میں بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہ دیں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ساتواں معجزہ، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ سورۃ عمران آیت نمبر 49 ترجمہ۔ اور تم لوگ اپنے گھروں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا ذخیرہ کر کے آتے ہو، میں وہ بغیر دیکھے ہی تم سب کو ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہوں۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسویں بشارت۔ سورۃ الصف آیت نمبر 6 ترجمہ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں کہ مجھ سے پہلے جو آسمانی کتاب توریت آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں ایک عظیم المرتبہ رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کی آمد کی خوشخبری دی ہے، اس سے مراد حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری رقم الحدیث صفحہ نمبر 3532 ترجمہ۔ حضرت محمد بن خبیر بن معتم اپنے والد
حضرت جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیگر ناموں کی طرح میرے یہ 5 نام بھی ہیں: محمد، احمد، ماہی جس کے معنی ہے کفر کو مٹانے والا، حاشر جس کے معنی ہے وہ ذات جس کے قدموں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور عاقب۔ صحیح ابن حیان رقم الحدیث صفحہ نمبر 6404۔ ترجمہ: حضرت رباس بن ساریہ الفرازی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے خبیر میں تھے۔ مزید فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں مزید باخبر کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں، اور اپنی والدہ کے اس خواب کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم و شان روشنی نکلی جس سے ملک شام کے مالات روشن ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خوشخبری کا نتیجہ قرار دیا ہے جس کا تذکرہ سورۃ الصف میں ہے۔ 8واں معجزہ، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان اترنا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ حدیث مبارک میں ہے کہ وہ دسترخوان نازل بھی ہوا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 114 115۔ ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت و رسالت کے حق ہونے پر ایک معجزہ ہو۔ ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرما ہی دے کیونکہ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ جامعہ الترمذی رقم الحدیث 3061۔ ترجمہ: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا، اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کرے اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائے، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخر کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ 9واں معجزہ، آپ کا زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا جانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف
اٹھا لیا۔ معجزہ، قرب قیامت دوبارہ نازل ہونا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامعہ مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی میت میں دجال پر چڑھائی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی، کافر اس کی تاب نہ لا سکیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ اس سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسا نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور باب لود پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے۔ اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے، مسلمانوں کا لشکر ان کو خوب قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہود کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ مدینہ طیبہ روضہ مطہرہ میں عیسیٰ کی تدفین۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام قرب قیامت آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ دنیا میں ان کی مدت قیام 45 سال ہوگی۔ پھر قرب قیامت اس زمانے میں آپ کی وفات ہوگی، میرے روزے میں میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے، اور قیامت والے دن میں عیسیٰ بن مریم دونوں ایک ہی مقبرے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باہر آئیں گے۔